बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और भारत में बहुत फ़र्क है। भारत की आबादी 1 अरब 40 करोड़ से भी ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान की आबादी जो है वो 23 करोड़ और 24 करोड़ के दरमियान है। तो आबादी के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान के मुकाबले पे भारत बहुत बड़ा मुल्क है। इसीलिए कहा जाता है ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं, और मई 2025 के बाद से पूरी दुनिया पर वाज़ेह हो चुका है कि फ़ौजी ताकत के लिहाज से पाकिस्तान की भारत पर बर्तरी है। और इसीलिए अब हर मामले में हमारे जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं वो अपने आप को भारत के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, जबकि हमें भारत के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की जो 2026 की रिपोर्ट है वो सामने आई है, और हैरत अंगेज़ तौर पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी पाकिस्तान की पोजीशन भारत के मुकाबले में बहुत बेहतर हो गई है। लेकिन जो प्रेस फ्रीडम होती है, यानी कि आज़ादी सहाफ़त या आज़ादी इज़हार, इसका ताल्लुक रूल ऑफ लॉ के साथ भी है, और इसका ताल्लुक जमहूरियत के साथ यानी डेमोक्रेसी के साथ भी है। इसका ताल्लुक जो है वो करप्शन के साथ भी है। तो अगर इन तमाम मामलात को हम देखें तो जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर होने के बावजूद रूल ऑफ लॉ के मामले में और करप्शन के मामले में और डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है उस मामले में पाकिस्तान भारत से पीछे नहीं, बहुत ही पीछे है। तो आज मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ प्रेस फ्रीडम के बारे में, और रूल ऑफ लॉ के बारे में, और डेमोक्रेसी के बारे में, और करप्शन के बारे में। क्योंकि जब हम ये कहते हैं जी कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को फ़ौजी बर्तरी हासिल है, तो यकीनन ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ी काबिल फ़ख्र बात है, और पाकिस्तान की जो फ़ौजी ताकत है इसमें मज़ीद इजाफ़ा होना चाहिए। लेकिन ये जो पाकिस्तान है ये दरअसल कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है, और ये पाकिस्तान जो है ये एक सियासी और जमहूरी जद्दोजहद के ज़रिए कायम किया गया था। तो इस पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत, इसकी भी बड़ी अहमियत होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 आया है उसमें जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो 180 ममालिक में 153वें नंबर पे है, 153rd। जबकि पिछले साल 2025 में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो 158वें नंबर पे थी, 158। और पिछले साल जो भारत था प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में उसका नंबर 151 था, 151। लेकिन इस साल 2026 में भारत जो है उसका नंबर है जी 157। तो आप देखें कि भारत जो है वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 6 पॉइंट पीछे चला गया है, और पाकिस्तान जो है वो 5 पॉइंट ऊपर चला गया है। और मजमूई तौर पे पाकिस्तान और भारत का जो फ़र्क है, पाकिस्तान जो है वो 153 है और भारत जो है वो 157 है। तो 4 पॉइंट का फ़र्क है, पाकिस्तान 4 पॉइंट ऊपर है। तो ये तो मैंने आपको सिंपल सी एक चीज़ बताई है कि पिछले एक साल में भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की पोजीशन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बेहतर हो गई है। अच्छा, ये एक बड़ी हौसला अफजा बात है, क्योंकि भारत जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अपने आप को क्लेम करता है, तो वहाँ पर प्रेस फ्रीडम के हालात जो हैं वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अच्छा, इसमें लेकिन बात यह है कि क्या हमें इस पर खुश हो जाना चाहिए कि जी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की पोजीशन भारत के मुकाबले में बड़ी बेहतर हो गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि कम से कम जनूबी एशिया में पाकिस्तान को सबसे आगे होना चाहिए, कम से कम जनूबी एशिया में। वैसे तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पाकिस्तान को दुनिया में नंबर 1 होना चाहिए प्रेस फ्रीडम के मामले में, इसलिए कि ये कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो एक मायनाज वकील थे, एक लॉयर थे, और हमेशा जो सहाफ़ी जो हैं जिन पर बगावत के मुकदमात बनते थे या जिनको झूठे मुकदमात में फंसा दिया जाता था, कायद-ए-आज़म उनके वकील बन जाते थे, उनके लिए आवाज़ उठाते थे। लेकिन चलें,
ہم پوری دنیا میں نمبر 1 نہیں بن سکتے، جنوبی ایشیا میں تو نمبر 1 بن سکتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جنوبی ایشیا میں کچھ ممالک جو ہیں وہ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان سے بھی اوپر ہیں۔ مثلا سری لنکا 134ویں نمبر پہ ہے، پاکستان کا نمبر ہے 153واں، سری لنکا کا 134واں نمبر ہے، بھوٹان کا 150واں نمبر ہے، اور بنگلہ دیش جو کہ پہلے پاکستان کا حصہ تھا اس کا 152 نمبر ہے، 152۔ اس کے علاوہ دنیا کے کچھ ممالک جن کو کہ زیادہ اہمیت نہیں ملتی اور کہا جاتا ہے جی وہاں بڑی غربت ہے، جی وہاں پہ حالات بڑے خراب ہیں، پریس فریڈم انڈیکس میں وہ پاکستان سے اوپر ہیں۔ ایتھوپیا 148 نمبر پہ ہے، 148ویں نمبر پہ ہے۔ سیریا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے حالات بڑے خراب ہیں، شام 141 نمبر پہ ہے، اور اسرائیل جس سے ہم بڑی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، اور جب سے اس نے غزہ پر حملہ کیا ہے، ایران پر حملہ کیا ہے، تو ہم سارے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی اسرائیل جو ہے وہ بڑا ظالم ہے، لیکن پریس فریڈم انڈیکس میں اس کا نمبر 116 ہے، 116، اور انفارچونیٹلی ایران کا نمبر ہے 177۔ تو میں تو فی الحال پاکستان کے بارے میں کنسرن ہوں۔ پاکستان کا نمبر 153 ہے، اور ساؤتھ ایشیا کے بہت سے ممالک جن میں سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، یہ پاکستان سے اوپر ہے، اور بھارت جو ہے وہ پاکستان سے نیچے ہے۔ یہ جو پریس فریڈم انڈیکس کی جو سالانہ رپورٹ ہوتی ہے یہ RSF جاری کرتی ہے، رپورٹرز وداؤٹ بارڈر، جس کا ہیڈ کوارٹر پیرس میں ہے، اور RSF کی جو سالانہ رپورٹ ہے جو پریس فریڈم انڈیکس کے ساتھ جاری ہوئی ہے، اس میں یہ کہا گیا جی کہ پاکستان جو ہے وہ ابھی بھی صحافیوں کے لیے دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے، اور یہاں پر جو پیکا لا 2025 جو پچھلے سال ہماری پارلیمنٹ سے منظور ہوا تھا، پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ پیکا 2025، تو جو RSF کی جو رپورٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اس قانون کو صحافیوں کی آواز دبانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2021 میں ایک جرنلسٹ پروٹیکشن بل منظور کیا گیا تھا پاکستان کی پارلیمنٹ کی طرف سے، اس کو بعد میں مزید بہتر بھی بنایا گیا، لیکن اس قانون پر پوری طرح سے عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ یہ جو RSF کی رپورٹ ہے، یہ اس طرح کی رپورٹ جب عمران خان کے دور میں جاری ہوتی تھی تو اس وقت کی حکومت کہتی تھی جی ہم اس کو نہیں مانتے، اور اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ RSF کی رپورٹ کا حوالہ دیتی تھی۔ اب تحریک انصاف اپوزیشن میں ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت میں ہے، تو اب جب پچھلے سال تو پاکستان کی پوزیشن بڑی خراب تھی، اس سال پاکستان کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے، تو اس پوزیشن کے بہتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے 1 سال میں صحافیوں کے قتل اور اغوا کے واقعات کم ہوئے ہیں، لیکن ایک اور ادارہ ہے فریڈم نیٹ ورک۔ اچھا، فریڈم نیٹ ورک جو ہے وہ پاکستان میں جو آزادی اظہار ہے، پریس فریڈم ہے، اس کو مانیٹر کرتا ہے، ہیومن رائٹس کو مانیٹر کرتا ہے، اور دسمبر 2022 میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کی حیثیت سے فریڈم نیٹ ورک کے اسلام آباد میں ایک سیمینار میں شریک بھی ہوئے تھے۔ تو فریڈم نیٹ ورک کی جو ابھی کچھ دن پہلے رپورٹ جاری ہوئی ہے، 2025 اور 2026 کے اپریل سے اپریل 2026 کے دوران جو 1 سال کے واقعات ہیں، اس کے مطابق فریڈم نیٹ ورک نے یہ بتایا کہ جی پاکستان میں غیر اعلانیہ سینسرشپ چل رہی ہے، اینکرز جو ہیں ان کو آف ایئر کیا جا رہا ہے، صحافیوں کے خلاف پچھلے 1 سال میں 58 سے زیادہ جھوٹے مقدمات قائم ہوئے ہیں، اور پنجاب اور خیبر پختونخوا صحافیوں کے لیے خطرناک ترین صوبوں میں سے ایک ہیں۔ تو جو یہاں تک تو بڑی قابل اطمینان بات ہے کہ ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان کی پوزیشن بھارت کے مقابلے میں بڑی بہتر ہے، لیکن جب ہم ساؤتھ ایشیا کے دیگر ممالک کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں پاکستان کا، تو صورتحال تشویشناک ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پریس فریڈم انڈیکس ہے یہ 180 ممالک کا جاری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیچے کون سے ممالک ہیں جو پریس فریڈم میں سب سے نیچے ہیں۔ تو جناب سب سے نیچے جو ممالک ہیں اس میں 175واں نمبر ہے افغانستان کا، 176واں نمبر ہے سعودی عرب کا، 177
177वां नंबर है जी ईरान का, चाइना का नंबर है जी 178, नॉर्थ कोरिया का नंबर है 179 और अरिटेरिया जो है उसका नंबर है 180। और सबसे ऊपर कौन है? आपका ख्याल होगा जी अमेरिका सुपर पावर है, वो सबसे ऊपर होगा। बिल्कुल नहीं। आपका ख्याल है जी बरतानिया सबसे ऊपर होगा, उसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। बिल्कुल नहीं। अमेरिका का नंबर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 64 नंबर है, 64, और बरतानिया का 18 नंबर है, 18वां। सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर है नॉर्वे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो टॉप पे मुल्क है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आज़ादी इजहार है, वो है जी नॉर्वे। दूसरा है जी नीदरलैंड, तीसरा है इस्टोनिया, चौथा है डेनमार्क और पांचवा है स्वीडन। अब इसमें देखें आप, एक बड़ी कॉमन बात है कि जो टॉप के 4-5 कंट्रीज़ है ना, हैं तो यूरोप के, लेकिन इनका ताल्लुक जो है वो शुमाली यूरोप से है, नॉर्थ यूरोप से है। ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं सिवाय नीदरलैंड के, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे कैपिटलिज्म नहीं है, यहाँ पे सोशल डेमोक्रेसी है, यानी कि एक वेलफेयर स्टेट जो है उसके तस्वुर के तहत यहाँ पे जमहूरियत को चलाया जाता है। तो जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, यानी कि नॉर्थ यूरोप के जो ममालिक हैं, इन ममालिक के आइन को अगर आप देखेंगे और पाकिस्तान के आइन को देखेंगे तो आपको बड़ी सिमिलैरिटीज़ नज़र आएंगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर नॉर्वे जो है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पे आ सकता है तो पाकिस्तान को भी नंबर 1 पे आना चाहिए, क्योंकि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, ये हमारा आइनी तकाजा है कि हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पे आएँ। इसलिए कि नॉर्वे की भी जो स्टेट है वो उसको वेलफेयर स्टेट के तौर पे चलाया जा रहा है, और हमारा जो आइन है 1973 का, ये भी पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट करार देता है। लेकिन वेलफेयर स्टेट कैसे बनती है? वेलफेयर स्टेट ऐसे नहीं बनती कि वहाँ पे सिर्फ आज़ादी इजहार जो है वो बेहतर हो, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ भी होना चाहिए। अब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का जो रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स है, अगर आप इस पे गौर करें तो यहाँ पे पाकिस्तान का 130वां नंबर है, 130। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि भारत का नंबर पता है कितना है? 86, 86वां नंबर है। देखिए कितना फ़र्क है। पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ में भारत से कितना नीचे है। तो ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब हम ये कहते हैं जी कि मई 2025 के मार्का हक के बाद से पाकिस्तान को भारत पर फ़ौजी बर्तरी हासिल है, हमने भारत का गरूर खाक में मिला दिया, बिल्कुल मिलाया, और इस पे हमें फ़ख्र है। लेकिन रूल ऑफ लॉ के इंडेक्स में पाकिस्तान 130वें नंबर पे है और भारत 86वें नंबर पे है। और ये जो मामला है ना, ये मामला ये इसलिए बड़ा काबिल तशवीश है। मैं दोबारा अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान जो है ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था, जो कि एक वकील थे और रूल ऑफ लॉ के बहुत बड़े सपोर्टर थे। तो पाकिस्तान को तो भारत से ऊपर होना चाहिए, पाकिस्तान नीचे क्यों है? इस पर आप ज़रा गौर करें कि हमारी ये जो पार्लियामेंट है ये आइनी तरामीम मंजूर करके तो जजों को लेके भी आती है और जजों को निकालती भी है। तो ये जो जज साहिबान हैं, ये ज़रा देखें ना, रूल ऑफ लॉ का जो इंटरनेशनल रैंकिंग का इंडेक्स है, इसको देखें ना ज़रा। इनको तो रात को नींद नहीं आनी चाहिए। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ में कितना बुरा दर्जा है, कितनी बुरी रैंकिंग है हमारी। तो ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी रूल ऑफ लॉ के इंडेक्स में भी कौन टॉप पे है? डेनमार्क, उसके बाद नॉर्वे, फिर फिनलैंड और फिर चौथे नंबर पे स्वीडन। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं ये टॉप पे हैं, और रूल ऑफ लॉ का जो इंडेक्स है इसमें भी यही कंट्रीज़ टॉप पे हैं। वजह वेलफेयर स्टेट, वजह यह है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटियाँ नहीं हैं यहाँ पे। ये ममालिक जो हैं ये अपनी जो हुकूमत के जो वसाइल हैं और हुकूमत की जो आमदनी होती है, जो टैक्सों से हासिल की जाती है, उस आमदनी को अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो रियासत है वो अपने शहरी को रोटी भी देती है, कपड़ा भी देती है, मकान भी देती है, रोज़गार भी देती है, सब कुछ देती है।
پاکستان کا آئین بھی یہی کچھ کہتا ہے. ہمارے آئین کا آرٹیکل 38 آرٹیکل 38 اگر آپ غور سے پڑھیں, یہ صرف میری بات سن کے نظر انداز نہیں کرنی, کوشش کریں کہ آپ کے پاس اگر آئین کی کتاب نہیں ہے تو آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, گوگل میں جائیں, آئین پاکستان نکالیں, آرٹیکل 38 پڑھیں, آپ حیران ہو جائیں گے. پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے آرٹیکل 38 میں کہ پاکستان کے ہر شہری کو روٹی, کپڑا اور مکان فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. اس کو تعلیم فراہم کرنا, اس کو روزگار فراہم کرنا اور اس کو کھانا فراہم کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. آرٹیکل 25 جو ہے آئین پاکستان کا, آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ قانون کی نظروں میں سب برابر ہیں. اور آرٹیکل 25A بڑا امپورٹنٹ آرٹیکل ہے. 25A کہتا ہے کہ 5 سال سے لے کے 16 سال کی عمر کے ہر پاکستانی بچے کو مفت تعلیم فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ ہماری پارلیمنٹ جو ہوتی ہے, قومی اسمبلی اور سینٹ, یہ جج صاحبان کو, اپنی مرضی کے جج صاحبان کو لگانے کے لیے یا جو اچھے نہیں لگتے ان کو نکالنے کے لیے آئینی ترمیم کر لیتی ہے, لیکن 5 سال سے 16 سال کی عمر کے ہر پاکستانی بچے کو مفت تعلیم فراہم کرنے کے لیے یہ پارلیمنٹ جو ہے کچھ نہیں کرتی. یہ اس لیے ہم رول آف لاء کی رینکنگ میں بہت نیچے ہیں. اب آپ آ جائیں جناب ڈیموکریسی انڈیکس. پاکستان کا آئین کہتا ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اسلامک ریپبلک آف پاکستان, لیکن ڈیموکریسی انڈیکس جو ہے اس میں بھی پاکستان جو ہے اس کا 123واں نمبر ہے اور بھارت کا نمبر ہے 85واں 85. اور انفارچونیٹلی پاکستان جو ہے وہ ہائیبرڈ رجیمز میں شامل ہے, بھارت بھی ہائیبرڈ رجیمز میں شامل ہے. لیکن جو دی اکانومسٹ لنڈن کا جو ڈیموکریسی انڈیکس ہے اس میں پاکستان کو اتھارٹیرین رجیمز میں شامل کیا گیا ہے, جبکہ بھارت کو ہائیبرڈ رجیم میں شامل کیا گیا ہے. ایک دفعہ پھر میں یہ بات افسوس سے کہتا ہوں, یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے. ڈیموکریسی انڈیکس میں پاکستان کو بھارت سے اوپر ہونا چاہیے. تو ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان کی پوزیشن بھارت کے مقابلے میں بہتر ہے, لیکن رول آف لاء کے معاملے میں اور ڈیموکریسی انڈیکس میں پاکستان اور بھارت میں بہت فرق ہے. پاکستان بہت پیچھے ہے, بھارت بہت آگے ہے. اور اس کے علاوہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو کرپشن انڈیکس ہے, کرپشن پرسیپشن انڈیکس, اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بھارت کا 85واں نمبر ہے 85 اور پاکستان کا 136واں نمبر ہے. پچھلے سال کے مقابلے میں پاکستان کی ایک درجہ بہتری ہوئی ہے, لیکن بھارت اور پاکستان کا فرق بہت زیادہ ہے. تو میں نے یہ آپ کو بتایا صرف اس لیے ہے, یہ تینوں چاروں چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ فوجی برتری میں پاکستان اوپر ہے, پوری دنیا اعتراف کرتی ہے, لیکن ہم نے پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے جو فوجی لحاظ سے بھی اپنے دشمن پر برتری ثابت کرے اور پریس فریڈم انڈیکس میں بھی وہ دنیا میں نمبر 1 ہو. چلو دنیا میں نہیں ہے تو کم از کم ساؤتھ ایشیا میں نمبر 1 ہو, لیکن رول آف لاء کے معاملے میں تو پاکستان کو نمبر 1 ہونا چاہیے, اس لیے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رول آف لاء کے حامی تھے. اور ڈیموکریسی انڈیکس میں بھی پاکستان کو نمبر 1 ہونا چاہیے, ناروے یا سویڈن کی طرح, کیونکہ جو پاکستان ہے یہ ایک سیاسی اور جمہوری عمل کی پیداوار ہے. اور کرپشن کے معاملے میں بھی پاکستان کو بہت اوپر ہونا چاہیے, کم از کم بھارت سے تو اوپر ہونا چاہیے. لیکن یہاں آپ دیکھتے ہیں پاکستان 136ویں نمبر پہ ہے اور بھارت بہت اوپر ہے, 86ویں نمبر پہ ہے, حالانکہ وہاں پہ بھی بڑی کرپشن ہے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ اگر ہم اپنے آئین پر عمل درآمد کریں, آئین پاکستان پر عمل درآمد کریں اور آئین کو ہم موم کی گڑیا نہ بنائیں کہ جب دل چاہا تو آئین میں ترمیم کر لی, جب دل چاہا تو آئین کو سسپینڈ کر دیا. یہ جو 1973 کا آئین ہے یہ 1973 کے بعد سے آج تک 3 دفعہ جو ہے اس کو توڑا جا چکا ہے, لیکن یہ بار بار بحال ہو جاتا ہے, ریسٹور ہو جاتا ہے.
اور ابھی اس کو بالکل کافی غیر مؤثر کر دیا گیا جس طریقے سے اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی جا رہی ہیں. چلیں آپ نے جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی تھیں، ترامیم کی تھیں، تو اچھی نیت سے کی ہوں گی، ہم آپ کی نیت پہ شک تو نہیں کرتے، لیکن ہمیں آپ یہ بتائیں کہ آپ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو رول آف لاء کی رینکنگ ہے اس میں پاکستان کی پوزیشن بہتر کیوں نہیں ہوتی؟ ڈیموکریسی کی جو انڈیکس ہے اس میں پاکستان کی پوزیشن بہتر کیوں نہیں ہوتی؟ انڈیا کیوں ہم سے اوپر ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم نے آئین کو ایک کھلونا بنا رکھا ہے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن اس میں قصور آئین کا نہیں ہے، اس میں قصور ہے کہ جو لوگ ریاست کو چلا رہے ہیں. اگر آپ آئین کو دیکھیں گے تو یہ جو پاکستان کا آئین ہے، اس آئین کے بارے میں یہ بلا کسی خوف کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ دنیا کے بہترین جو کانسٹیٹیوشنز ہیں ان میں سے ایک ہے. اور آپ ذرا غور کریں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں بھی جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں وہ اوپر ہیں، رول آف لاء میں بھی اسکینڈینیوین کنٹریز اوپر ہیں، ڈیموکریسی انڈیکس میں بھی اسکینڈینیوین کنٹریز اوپر ہیں، کرپشن کے انڈیکس میں بھی اسکینڈینیوین کنٹریز اوپر ہیں. دنیا میں سب سے کم کرپشن جو ہے یہ ڈینمارک میں، ناروے میں، سویڈن میں اور فن لینڈ میں اور آئس لینڈ میں ہے، جو کہ نارتھ یورپ کے کنٹریز ہیں. وجہ کیا ہے کہ ویلفیئر سٹیٹ ہے، اور پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بھی یہی کہتا ہے یہ ویلفیئر سٹیٹ ہے. اور ویلفیئر سٹیٹ دراصل ایک اسلامی تصور ہے. اور اگر آپ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے نظریات کا جائزہ لیں تو علامہ اقبال نے قائد اعظم کو واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی جو ایک علیحدہ ریاست بننی چاہیے، اس میں سوشل ڈیموکریسی ہونی چاہیے، کیونکہ سوشل ڈیموکریسی اسلام کے بہت قریب ہے. اور یہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں یہاں پہ سوشل ڈیموکریسی ہے. اور اسی لیے جن لوگوں نے آئین پاکستان بنایا 1973 میں، انہوں نے اس میں جو آرٹیکل 38 کو شامل کیا، تو آپ غور کریں تو یہ ہمارا جو آئین ہے یہ دراصل ایک سوشل ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن ہے. یہ ایک فلاحی ریاست کا آئین ہے، اور اسی لیے اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا گیا. تو ہم نے جناب صرف اپنے دشمن پر فوجی برتری قائم نہیں کرنی، ہم نے پریس فریڈم میں بھی دشمن کو شکست دینی ہے، ہم نے رول آف لاء میں بھی دشمن کو شکست دینی ہے، ہم نے ڈیموکریسی انڈیکس میں بھی دشمن کو شکست دینی ہے، ہم نے کرپشن میں بھی دشمن کو شکست دینی ہے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کے لیے صرف ایک کام ضروری ہے کہ آئین پاکستان پر عمل درآمد کریں. دعوے تو لوگ بہت کرتے ہیں، لیکن جو لوگ دعوے کرتے ہیں نا کہ جناب ہم اس آئین کے اندر رہ کے سارے کام کرتے ہیں، وہ بالکل اس آئین کے اندر رہ کے سارے کام نہیں کرتے. وہ روزانہ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور آئین کی خلاف ورزی میں سب ادارے جو ہیں وہ شامل ہیں. اس میں کوئی ایک ادارہ جو ہے میں اس کو بلیم نہیں کر رہا. اور سب سے زیادہ جو آئین کی خلاف ورزی جو ہے وہ ہماری پارلیمنٹ کرتی ہے، جو آئین کی روح کے خلاف قانون سازی کر دیتی ہے. تو اس لیے اگر ہم نے قائد اعظم کے پاکستان کو ٹاپ پہ لے کے جانا ہے، پریس فریڈم میں بھی، رول آف لاء میں بھی، ڈیموکریسی انڈیکس میں بھی اور کرپشن انڈیکس میں بھی، تو یہ آئین پاکستان پہ عمل درآمد کرنا ہوگا. بہت بہت شکریہ.